ناظرین و سامعین، بات کڑوی ہے مگر سچی ہے۔ آج بازار نہ کھلنے پر لوگ آواز اٹھاتے ہیں، آج دکانیں نہ کھلنے پر لوگ آواز اٹھاتے ہیں، آج بس سٹینڈ بند ہونے پر، بسوں کے جاری نہ ہونے پر لوگ آواز اٹھاتے ہیں، ٹرین میں۔ لیکن اگر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو خدا کے گھر کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھا رہا ہے۔ کہ گھر کیا اللہ کے گھر اتنے لاوارث ہو گئے؟ بازاروں کے وارث موجود ہیں، بس اڈوں کے وارث موجود ہیں، ٹرین اسٹیشن کے وارث موجود ہیں، ریلوے اسٹیشن کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں۔ کیا یہ مسجد کے منبر و محراب اتنے لاوارث ہو گئے؟ کیا مسجد کے یہ مینارے اتنے لاوارث ہو گئے؟ کیا مسجد کی یہ دیواریں اتنی لاوارث ہو گئی کہ آج ان کے بند ہونے پر، ان پر پابندی لگنے پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ سب کہتے ہیں بازار کھول دیے جائے، دکان کھول دیے جائے، لیکن کوئی اللہ کا بندہ ایک بار یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کے گھر کھول دیے جائے؟ ارے ہم تو اس صحابہ کرام کے، ان صحابہ کرام کے نام لیوا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کبوتر کہا تھا۔ کہاں چلے گئے مسجد کے کبوتر؟ ارے رمضان کا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے لیکن اللہ کے گھر خالی ہے، اللہ کے گھر رو رہے ہیں، اور اللہ کے گھر اللہ کو پکار کے کہہ رہے ہیں اللہ مصلی کہاں چلے گئے؟ اللہ اس مہینے میں تو میں آباد ہوتی تھی، میں چمکتی تھی، دمکتی تھی، مصلیوں کے سجدے سے میں روشن ہوتی تھی، اللہ آج کیا ہو گیا؟ تو کیا اللہ کے گھر اتنے لاوارث بن گئے ہم نے انہیں پوچھنا ہی چھوڑ دیا؟ ارے مسجدیں بند ہو گئی اور ہم نے تو مسجدوں کو پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہاں مسجد میں جائیں گے بیماری پھیل جائے گی، گھروں میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے، ہاں ہمارے گھر محفوظ، اللہ کا گھر غیر محفوظ، واہ ہماری عقل کے کیا کہنے۔ ارے نبی نے تو فرمایا تھا کہ یہ مساجد جنت کے باغات ہیں، اور جنت کے باغات میں بیماری کیسے آ سکتی ہے میرے پاس؟ مسجدیں بند اور لوگ بھی گھروں میں بیٹھ گئے، آرام سے بیٹھ گئے۔ کہاں گئے مسجدوں کے عاشق؟ کہاں گئے اللہ کے گھروں کے عاشق جو کہتے تھے کہ ہم مریں گے تو اللہ کے گھر میں مریں گے؟ آج مسجدیں رو رہی ہیں، پکار رہی ہیں۔ ارے کم از کم تڑپنا تو چاہیے تھا، رونا تو چاہیے تھا، اللہ سے عرض کرنا تو چاہیے تھا کہ مالک کائنات، دنیا میں کوئی انسان اپنے گھر کو بلانے کے بعد کیا اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے؟ اللہ جب دنیا والے ایسا نہیں کرتے، آپ تو مالک کائنات ہیں اللہ، پھر آپ اپنے گھر کو بلاتے ہیں، اذان کے ذریعے بلاتے ہیں، ہم آنا چاہتے ہیں تو دروازے کیوں بند کر لیتے ہیں؟ کیا ہم اتنے برے بن گئے کہ اللہ آپ ہمیں اپنے گھر جمانا ہی نہیں چاہتے؟ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ بازار نہ کھلے، اللہ دکان نہ کھلے، جسم مر جائیں گے، لیکن اللہ مسجدیں نہ کھلی، مدرسے نہ کھلے تو روح مر جائے گی۔ اللہ جسم مر جائے، اللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اگر روح مر جائے گی تو ہم تجھے کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت کے دن تیرے نبی محمد مصطفیٰ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ اللہ رحم کر دیجئے، کرم کر دیجئے، اللہ مسجدوں کو آباد کر دیجئے، مدرسوں کو آباد کر دیجئے۔ اللہ اب یہ مسجدوں کی ویرانی دیکھی نہیں جاتی، اللہ اب یہ در و دیوار، مسجد کے در و دیوار رو رہے ہیں اور کہہ رہا پچھلے 1400 سال میں ہم کھلے تھے، ہم آباد تھے، ہم آزاد تھے، اللہ آج کیا ہو گیا؟ اللہ سب کے سب مسجدیں بند ہو گئی ہے، اللہ حرم ویران ہو گیا ہے، اللہ خانہ کعبہ ویران ہو گیا ہے۔ اللہ حضرت سلیمان کے دور میں غالباً اللہ جو حضرت سلیمان اللہ کسی جنگ میں یا کسی لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، پہنچ گئے مکہ، خانہ کعبہ سے گزر گئے تو خانہ کعبہ رونے لگا کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے خانہ کعبہ، اے میرے گھر، ایک وقت آئے گا، ایک قوم آئے گی جو تجھے 24 گھنٹے تیرا طواف کرتی رہے گی، ایک پل کے لیے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ آج کیا ہو گیا ہے؟ اللہ ویرانی کیوں نظر آتی ہے؟ اللہ دشمن ہنس رہے ہیں، اللہ آپ کے گھر محفوظ ہے نا؟ اللہ آپ کے گھر ہمارے لیے کھلوا دیجئے۔ اللہ آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی آفت آئے تو مسجدوں کی طرف لپکو، نماز کی طرف لپکو،
को। अल्लाह तो परेशानियों का अंबार आ गया है, हम आपके घर आपके दर पर भाग के आना चाहते हैं, लेकिन आपका दरवाज़ा बंद है। अल्लाह अपने दर हमारे लिए खुलवा दीजिए। मेरे दोस्तों, ये नहीं कहता कि आप अकाबिर उलमा की मुखालफत कीजिए, ये नहीं कहता कि आप अमीर शरीयत की मुखालफत कीजिए, क्योंकि अमीर का हुक्म मानना लाजिम होता है। हम अमीर शरीयत को अमीर मानते हैं। अमीर की तरफ से जब तक हुक्म नहीं आता मस्जिदें आबाद नहीं होंगी, लेकिन कम अज़ कम हमें तड़पना तो चाहिए है ना, हमें तो मस्जिदों के लिए रोना तो चाहिए था ना, ताकि क़ियामत के दिन मसाजिद कह सके अल्लाह जब बंद थे बाज़ार के लिए रोने वाले भी थे, अल्लाह दुकानों के लिए रोने वाले भी थे और हमारे लिए रोने वाले भी थे। अल्लाह इन लोगों की मग़फ़िरत फरमा। ये हमारे बंद होने पर ऐसे रोते थे जैसे कोई बाप अपनी औलाद की मैयत पर रोता है, जैसे कोई बाप अपने औलाद के जनाजे पर रोता है। अल्लाह ये हमारे बंद होने पर ऐसे रोया करते थे। तो मेरे दोस्तों, आज का पैगाम सिर्फ ये है कि हम मस्जिदों के बंद होने पर रोते रहे, तड़पते रहे, मचलते रहे। हमने अपनी आँखों से एक बूढ़े मियाँ को देखा, वो मस्जिद के दरवाज़े पर पहुँच गए। वो दरवाज़ा ऐसे खटखटा रहे थे जैसा कोई बच्चा नाराज़ माँ को मनाने के लिए दरवाज़ा खटखटाता है। जब माँ नाराज़ हो जाती है दरवाज़ा बंद कर लेती है। जब बच्चा माँ को मनाने के लिए दरवाज़े को मारता है, खटखटाता है और कहता जाता है माँ माफ़ कर दे, माँ मान जा, माँ एक चांस दे दे। ऐसे ही उस बूढ़े मियाँ को हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि वो दरवाज़ा खटखटाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और पुकारते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमारे लिए अपने दरवाज़े बंद ना करना, अल्लाह हमारे लिए अपने दरवाज़े खोल देना, अल्लाह एक चांस दे देना, अल्लाह मान जाइए ना, अल्लाह मान जाइए ना। उस बूढ़े मियाँ की कामयाबी में उस बूढ़े मियाँ की कामयाबी में कोई शक नज़र नहीं आता। मेरे दोस्तों, हमें भी इसी तरह तड़पना चाहिए और रोना चाहिए, मचलना चाहिए और अल्लाह से कहना चाहिए कि अल्लाह लाख बुरे सही, लेकिन बंदे तो तेरे ही है ना, तेरा दरवाज़ा छोड़कर जाएं कहाँ। अल्लाह हमारी मदद कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारे लिए अपने दरवाज़े हमेशा हमेशा के लिए खुलवा दे। मेरे दोस्तों, अगर आपको लगता है ये बात हक़ है तो कह दीजिए ना, ये बात हक़ है। हाँ, फिर दिल से कह दीजिए ना, एक बार और कह दीजिए ना, ये बात हक़ है। और हक़ की बात दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचा दे, अल्लाह हमारे लिए अपनी मस्जिदें खुलवा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन व सामीन, हक़ बात सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।